پاکستان میں آپریشن ضرب عضب کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں غیر معمولی کمی آئی تھی۔ آپریشن ضرب عضب شروع ہوا تھا جون 2014 میں، اور نیشنل ایکشن پلان جنوری 2015 میں شروع ہوا تھا، اور پھر کرتے کرتے ہمارے جو ملیٹنٹ اٹیکس ہیں پر منتھ وہ 130 ہوتے تھے 2014 میں، جو کم ہو کے صرف 13 رہ گئے تھے 2019 میں۔ 2020 میں پھر اس میں اضافے کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ 2021 میں افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی، تو افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد یہاں پہ توقعات یہ تھی کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف آپریشن کریں گے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ وہ برادرز ان آرم تھے، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے مل کے امریکہ کے خلاف جنگ لڑی ہوئی تھی، تو یہ پاسبل نہیں تھا۔ خاص طور پہ افغانستان کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے طالبان کا GDI، اس نے بہت زیادہ جو ہے نا نیگیٹو کردار ادا کرنا شروع کیا، اور جس کی وجہ سے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونا شروع ہوئی۔ سب سے زیادہ جو ہے نا براہ راست یہ پہلی دفعہ ہے گزشتہ 4-5 سالوں میں کہ سیکورٹی فورسز کا جانی نقصان عوام کی نسبت زیادہ ہو رہا ہے۔ پہلے ماضی میں عوام زیادہ سفر کرتے تھے، اب سیکورٹی فورسز کی شہادتیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کی سرزمین پہلے بھی ہمارے خلاف استعمال ہوتی تھی، پچھلے دور اقتدار میں بھی ہوتی تھی، اس میں تو بہت زیادہ ہوتی تھی، اور اس میں ملٹیپل پلیئرز تھے، اور اب بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ بدقسمتی ہے کہ افغان بھائی ہمارے جو ہے، جن کے لیے ہم نے بہت کردار ادا کیا، اور خاص طور پہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، ان کو تو پاکستان کا ممنون احسان ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال انہوں نے اپنا ایک اور کورس آف ایکشن اڈاپٹ کیا، اور افغانستان کی سرزمین ایک دفعہ پھر ہمارے خلاف ایک لانچنگ پیڈ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے۔ دیکھیے یہ تو اب ایک ہسٹورک فیکٹ ہے نا، پاکستان کے پاس کلبھوشن جادھو پاکستان کی کسٹڈی میں ہے، ایران کی سرزمین استعمال ہو رہی تھی، اور پاکستان میں وہاں سے بیٹھ کے تو یہاں پہ گڑبڑ ہو رہی تھی، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور پاکستان ایسے ڈوزیئر بھی باقاعدہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی شیئر کر چکا ہے کہ انڈیا کی را کی یہاں پہ انوالومنٹ رہی ہے، اور وہ ساری انٹرنیشنل کمیونٹی جانتی ہے۔ اور ریسنٹلی پوری دنیا نے یہ بات دیکھی ہے کہ انڈیا نے اسیسینیشنز کینیڈا میں بھی کی، امریکہ میں کوشش کی، یورپ میں کوشش کی، اب ایون نیوزی لینڈ میں بھی جو ہے نا اس کو اسی طرح کی سچویشن کا سامنا ہے، اور کینیڈا نے ان کے سفارتکار نکال دی ابھی کچھ میرا خیال ہے 2 ہفتے پہلے۔ تو انڈیا اب پوری دنیا یہ سمجھنے لگ گئی کہ جو پاکستان پیٹ رہا تھا کہ انڈیا پاکستان میں آ کے دہشت گردی کر رہا ہے، تو وہ اب دنیا کو بھی وہ باتیں سمجھ آنے شروع ہو گئی ہے۔ ان طالبان جن کو انڈیا کل سے تک دہشت گرد قرار دیتا تھا، جب اس نے دیکھا ان کا پاکستان کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں جا رہا، تو اب وہ ان کے چرنوں میں بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہو گیا، اور ان کے ساتھ اپنے راہ و رسم بڑھا رہا ہے تاکہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو بھی استعمال کرے۔ جہاں تک غیر ملکیوں کو نشانہ بنانے کا تعلق ہے، دیکھیں ہماری بھی تھوڑی سی اپنی سوچ ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے لوگ تو روز شہید ہو رہے ہیں، اور چین کو پتا تھا کہ بھئی یہاں پہ غیر ملکی زیادہ صرف چائنا کے لوگ جو ہے نا وہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جاپانیوں کو اگر کراچی میں وہ ہوئے ہیں تو وہ بھی چائنیز شکل و صورت کی وجہ سے، اشتباہ کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو چائنا کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چائنا پاکستان کا دوست ہے، پاکستان میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور بہت چیزیں کر رہا ہے، تو چین کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن چین نے جس وقت یہاں پہ سی پیک کیا، یہ میں اکثر کہتا ہوں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، جس وقت سی پیک پہ مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت پاکستان میں دہشت گردی اپنے عروج پر تھی، اور چین کو اچھی طرح سے علم تھا کہ یہ کانفلکٹ پرون ملک ہے، یہاں پہ روزانہ کی بنیادوں پر حملے ہوتے ہیں۔ اس وقت اوسطاً 150 حملے ہر مہینے ہوا کرتے تھے، اب تو پھر بھی جو ہے نا وہ بہت کم ہے اس کے مقابلے میں جو 2013-14 میں ہوا کرتے تھے۔ چین کو اچھی طرح سے پتہ ہے کانفلکٹ پرون ہے۔ اور یہ جو نئے ٹرینڈ کی بات ہے، دیکھیں اس سال 3 حملے ہوئے ہیں، لیکن ہماری سائیکی یہ ہے کہ ہم اپنے جو شہداء ہیں ان کو چھوڑ کے غیر ملکیوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، کیونکہ نیوز وردی وہ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے، اور یہ یقیناً چین بھی دیکھ رہا ہے کہ ہمارے اپنے باشندے، فوجی افسر، جوان، بریگیڈیئر، ایون جنرل تک ہمارے جو ہے نا وہ اس جنگ میں ہر سطح کے لوگ شہید ہو چکے ہوئے ہیں، پولیس کے لوگ اتنے شہید ہو رہے ہیں۔ دیکھیں سی پی ایک پروٹیکشن کے لیے 2 ڈویژن فوج، ہر پولیس ڈپارٹمنٹ کی ایک اسپیشل جو ہے نا وہ ٹاسک فورس ہے جو سی پیک کی پروٹیکشن، چائنیز کی پروٹیکشن کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سی ٹی ڈیز اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، ہماری جو فورسز ہیں اوور آل جو کاؤنٹر ٹیررزم کا جو ایک میکنزم ہے وہ بھی فعال ہے۔ جتنے حملے اوورٹ ہوئے ہیں، اصل میں میڈیا میں یہ چیز تو نہیں آتی نا کہ کتنے ناکام ہوئے ہیں، ہوتی وہ ہے کہ جو آ چکے ہوتے ہیں۔ اب اس کا چونکہ ڈیٹا ہی نہیں آتا، چونکہ ایک چیز اوورٹ ہو چکی ہوتی ہے، لوگ گرفتار ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ میڈیا میں اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوتی جس طرح کا کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ پہلو بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنے ہماری سیکورٹی فورسز نے حملے اوائڈ کیے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفلکٹ پرون ملک ہے، اور اس میں یہ سلسلہ آن اینڈ آف جاری رہے گا، اس کو زیادہ سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔